وائٹ ہاؤس کی ایک ترجمان نے اندیا دیا ہے کہ ایران میں اپنی فوجی کارروائی کے لیے امریکہ کی 4 سے 6 ہفتوں کی ٹائم لائن برقرار رہے گی۔ پریس سیکرٹری کیرولین لیوٹ نے پیر کے روز نامہ نگاروں کو بتایا کہ ایران کے ساتھ بات چیت جاری ہے اور اچھی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے نتیجے میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کے روز اعلان کیا تھا کہ وہ ایران کے بجلی گھروں اور توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر حملے ملتوی کر رہے ہیں۔ فوجی کارروائی کی ٹائم لائن کے بارے میں پوچھے جانے پر لیوٹ نے کہا، ہم آج 30ویں دن پر ہیں، تو پھر آپ حساب لگائیں کہ آپریشن ایپک فیوری کے مقاصد مکمل طور پر حاصل کرنے کے لیے ہمیں پینٹاگون کو کتنے وقت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر ایرانی اس سنہری موقع کو مسترد کرتے ہیں تو دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی فوج صدر ٹرمپ کو ہر ممکن طریقہ فراہم کرنے کے لیے کھڑی رہے گی تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ اس حکومت کو بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ دریں اثنا ایران اب بھی لڑائی کے لیے تیار ہے اور تنازع کے خاتمے کا منظرنامہ غیر واضح ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی فوجی کارروائی شروع ہوئے 1 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور ایران حملوں کا جوابی حملوں سے دے رہا ہے۔ نقصان مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک تک پھیل چکا ہے۔ جاپان کی وزیر اعظم تاکائیچی سنائے نے ایک نئی تشکیل دی گئی حکومتی ٹاسک فورس کو ہدایت کی ہے کہ مشرق وسطیٰ کے تنازع کے دوران تیل سے متعلقہ مصنوعات کی مستحکم فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ حکومت نے وزیر اعظم دفتر میں منگل کی صبح متعلقہ کابینہ کے وزراء کا اجلاس منعقد کیا۔ وزراء کو مشرق وسطیٰ کے تنازع پر قابو پانے کے لیے جاپان کی سفارتی کوششوں کے بارے میں تفصیلات بتائی گئیں۔ ملک پر پڑنے والے معاشی اثرات سے نپٹنے کے لیے حکومتی کوششوں سے بھی مطلع کیا گیا۔ ان میں تیل کے ذخائر کو جاری کرنا اور پیٹرول، ڈیزل و بھاری تیل کی قیمتوں کو بڑھنے سے روکنے کے لیے اعانتوں کا استعمال شامل ہے۔ تاکائیچی نے کہا کہ وہ پر امید ہیں کہ حکومت خام تیل اور تیل کی مصنوعات کی مناسب مقدار کا حصول یقینی بنائے گی جس کی جاپان بھر میں ضرورت ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ خریداری کے متنوع ذرائع تلاش کرنے کی امید رکھتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اہداف کے حصول کے لیے متعلقہ سرکاری اداروں کے ڈائریکٹر جنرل سطح کے عہدیداروں پر مشتمل ایک نئی ٹاسک فورس کام کرے گی۔ یہ ٹاسک فورس معیشت، تجارت اور صنعت کے وزیر آکازاوا ریوسے کی زیر نگرانی ہے، جنہیں اہم مواد کا حصول یقینی بنانے کی ذمہ داری پیر کے روز سونپی گئی تھی۔ جاپان کی پارلیمان نے بدھ کے روز سے شروع ہونے والے نئے مالی سال میں 11 اپریل تک حکومتی اخراجات کے لیے فنڈ دینے کی غرض سے عارضی بجٹ کی منظوری دے دی ہے۔ ایوان بالا نے 2015 کے بعد پہلی بار پیش کیے گئے عبوری بجٹ مسودے کی پیر کے روز منظوری دی۔ قبل ازیں ایوان زیری نے اس کی منظوری دی تھی۔ ایوان بالا کی بجٹ کمیٹی میں بحث کے دوران وزیر اعظم تاکائیچی سنائے نے کہا کہ حزب اختلاف کی جماعتوں نے کہا تھا کہ نئے مالی سال کے بجٹ مسودے پر غور و خوض کے اوقات کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک عارضی بجٹ لازمی وضع کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بجٹ میں ایک دن کا فرق بھی قابل قبول نہیں، لہذا حکومت نے عارضی بجٹ مرتب کرنے کا فیصلہ کیا۔ تاکائیچی نے یہ بھی کہا کہ نئے مالی سال کے بجٹ کی منظوری میں تاخیر ہونا افسوس۔ جوابی حملے کی صلاحیت میں اضافہ کرنے کے لیے جاپان کی وزارت دفاع دیگر اقدامات سمیت بری سیلف ڈیفنس فورس کے کیمپوں میں توسیع شدہ فاصلے تک مار کرنے والے میزائل نصب کر رہی ہے۔ توسیع شدہ فاصلے تک مار کرنے والے 2 اقسام کے میزائلوں کو منگل سے نصب کرنا شروع کیا گیا ہے۔ کماموتو پریفیکچر میں کیمپ کینگن میں زمین سے بحری جہاز تک مار کرنے والے اپ گریڈ شدہ ٹائپ 12 میزائل نصب کیے جا رہے ہیں۔ ان میزائلوں کی رینج تقریباً 1000 کلومیٹر ہے۔ شیزوکا پریفیکچر میں کیمپ فوجی میں ہائپر ویلوسٹی گلائیڈنگ پروجیکٹائلز یا HVGP مہیا کیے جا رہے ہیں، جن کی رینج کئی سو کلومیٹر ہے اور یہ دور دراز جزیروں پر جارحیت کرنے والی افواج پر زمین سے حملہ کرنے کے مقصد سے تیار کیے گئے ہیں۔
جوابی حملہ کرنے کی صلاحیتوں کو تقویت دینے کے لیے جاپان اضافی توسیع شدہ فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کے حصول کے لیے بھی پیش رفت کر رہا ہے۔ ان میں سے ایک امریکی ساختہ ٹوماہوک کروز میزائل ہے جس کی رینج تقریباً 1600 کلومیٹر ہے۔ ٹوماہوک لانچ کرنے کے قابل بنانے کے لیے ایجس سے لیس جنگی جہاز چوکائی میں مارچ میں تبدیلیاں مکمل کی گئی ہیں۔ جاپان نے مارچ میں نارویجن ساختہ جوائنٹ سٹرائک میزائل بھی حاصل کرنا شروع کر دیے ہیں۔ تقریباً 500 کلومیٹر رینج کے حامل ان کروز میزائلوں کو ایئر سیلف ڈیفنس فورس کے F-35A لڑاکا طیاروں پر نصب کیا جائے گا۔ جاپان کے میزائل آپریشنز زمینی، سمندری اور فضائی سیلف ڈیفنس فورسز کی نگرانی کرنے والی مشترکہ آپریشنز کمانڈ کے تحت آتے ہیں۔ وزارت دفاع کے حکام کا کہنا ہے کہ دور دراز واقع اہداف کے لیے امریکی ملٹری انٹیلیجنس ضروری ہوگی۔ امریکہ میں محکمہ جنگ کے سیکریٹری اور پینٹاگن کے سربراہ پیٹ ہگسیت نے آج کہا کہ ایران کے ساتھ جنگ میں آنے والے دن فیصلہ کن ہوں گے۔ پچھلے 2 ہفتوں میں اپنی پہلی نیوز کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ ایران کے خلاف 1 مہینے سے زیادہ عرصے سے جاری امریکہ اسرائیل فوجی مہم اب بھی جاری ہے، تاہم تنازع کو ختم کرنے کے سلسلے میں ہونے والے مذاکرات میں استحکام آ رہا ہے۔ پینٹاگن کے سربراہ نے البتہ تنازع میں امریکہ کی زمینی افواج کی جانب سے کوئی رول ادا کرنے کو خارج از امکان قرار دیا۔ جناب ہیکسیت کے ساتھ موجود امریکی فوج کے اعلی افسر جنرل ڈین کین نے بتایا کہ امریکی افواج نے اب تک 11,000 سے زیادہ نشانے لگائے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ امریکہ ایران کے بیلسٹک میزائل اور ڈرون صلاحیتوں کو تباہ کر رہا ہے۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں یورپی اتحادیوں کی نکتہ چینی کی ہے کہ وہ جنگ میں زیادہ حصہ نہیں لے رہے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ برطانیہ اور دیگر ممالک جنہیں ایندھن کی ضرورت ہے وہ آبنائے ہرمز سے اپنے لیے خود تیل حاصل کریں۔ ادھر کویت کے ایک تیل کے ٹینکر پر دبئی کے قریب حملہ کیا گیا جس میں کئی لاکھ بیرل خام تیل بھرا ہوا تھا۔ افسران نے اس حملے کے لیے ایران پر الزام لگایا ہے۔ میڈیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس پر سوار عملے کے 24 افراد محفوظ ہیں اور آگ قابو میں ہے۔ اسرائیل، ایران اور متحدہ عرب امارات میں نئے حملوں اور میزائلوں کو بیچ میں ہی گرانے کی رپورٹیں ملی ہیں اور دبئی میں ملبہ گرنے کے سبب کئی افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ اطلاعات کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کی حالیہ فوجی کارروائیوں میں ایران کے عراق ہیوی واٹر پلانٹ، خنداب ہیوی واٹر ری ایکٹر، اردکان یلو کیک پروسیسنگ پلانٹ اور بوشہر نیوکلیئر پاور پلانٹ سمیت دیگر مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکی فوج مبینہ طور پر ایران کے افزودہ یورینیم کے ذخیرے کو ضبط کرنے اور اسے منتقل کرنے کے لیے مشقیں بھی کر رہی ہے۔ 31 مارچ کو چینی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤ ننگ نے یومیہ پریس کانفرنس میں اس حوالے سے کہا کہ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے تحفظ اور نگرانی میں موجود پرامن جوہری تنصیبات پر مسلح حملے اقوام متحدہ کے منشور بین الاقوامی قانون اور IAEA کے قواعد کی خلاف ورزی ہیں اور بین الاقوامی جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے کو شدید نقصان پہنچاتے ہیں۔ چین اس کی سختی سے مخالفت کرتا ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ سے متعلق معاہدے کی 11ویں جائزہ کانفرنس منعقد ہونے والی ہے۔ چین تمام فریقوں کے ساتھ بات چیت اور مذاکرات کے ذریعے ایرانی جوہری مسئلے کے حل کی حمایت جاری رکھنے کے لیے تیار ہے تاکہ بین الاقوامی جوہری عدم پھیلاؤ کے نظام کا صحیح معنوں میں تحفظ کیا جائے اور مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام کو فروغ دیا جائے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے 30 تاریخ کو کہا کہ ایران کو کبھی بھی آبنائے ہرمز پر دائمی کنٹرول کرنے اور ٹیکس لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایران جنگ کے بعد آبنائے ہرمز کو بند کرتا ہے تو اسے شدید نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مقامی وقت کے مطابق 30 تاریخ کو ایران کے محکمہ خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایران نے اب تک امریکہ کے ساتھ براہ راست کوئی مذاکرات نہیں کیے اور ایران کو کچھ ثالثوں کے ذریعے امریکہ کی طرف سے مذاکرات کی خواہش کے بارے میں معلومات موصول ہوئی ہیں۔ اسی دن وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیوٹ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ایران نے غیر اعلانیہ ملاقاتوں میں کچھ امریکی تجاویز سے اتفاق کر لیا ہے اور کہا کہ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ 6 اپریل سے پہلے معاہدہ طے پا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت جاری ہے اور پیش رفت خوش آئند ہے۔
مقامی وقت کے مطابق 30 تاریخ کو اسرائیلی فوج اور دیگر اسرائیلی رہنماؤں نے کہا کہ ایران کے ساتھ جنگ کے 1 ماہ بعد اسرائیلی فوج نے تقریباً تمام اہداف جو تنازع کے آغاز میں اس نے طے کیے تھے مکمل کر لیے ہیں، اور اسرائیل کے ایران میں فوجی اہداف اختتامی مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی سیاسی قیادت نے فوج کو حکم دیا ہے کہ وہ ایرانی حکومت کے معاشی اہداف پر حملہ کرے۔ مختلف فریقوں کی جانب سے ملنے والی حالیہ اطلاعات کے مطابق 1 ماہ میں امریکی فوج نے 10,000 سے زیادہ ایرانی فوجی اہداف پر حملے کیے ہیں، جبکہ اسرائیلی فوج نے 3,000 سے زیادہ ایرانی متعلقہ اہداف پر حملہ کیا ہے۔ دوسری جانب ایران کی جانب سے وعدہ صادق 4 میں 80 سے زائد کارروائیاں کی گئی ہیں۔ 30 مارچ کو اسرائیلی پارلیمنٹ نے ایک متنازع بل منظور کیا جس کے تحت اسرائیلی عدالتوں میں منصفین کو اختیار حاصل ہوگا کہ وہ مقبوضہ مغربی علاقے کے ان فلسطینیوں کو سزائے موت دے سکیں جو اسرائیلی شہریوں کے قتل کے جرم میں گرفتار کیے گئے ہیں۔ اس بل کے حق میں 62 اور مخالفت میں 48 ووٹ آئے۔ اسرائیلی اخبار ہارٹس کے مطابق اس بل کا اطلاق غزہ کی پٹی کے کچھ حصوں سمیت اسرائیل کے زیر کنٹرول دیگر علاقوں پر بھی ہوتا ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے نشاندہی کی ہے کہ یہ بل بنیادی طور پر یہودیوں پر لاگو نہیں ہوتا، بلکہ اس کا اطلاق صرف فلسطینیوں بشمول اسرائیل کے فلسطینی نژاد شہریوں پر ہوتا ہے۔ فلسطینی صدارتی محل نے 30 مارچ کو ایک بیان جاری کیا جس میں اسرائیلی پارلیمنٹ کی جانب سے فلسطینیوں کے لیے سزائے موت کی اجازت دینے والے اس بل کی منظوری کی شدید مذمت اور مخالفت کی گئی اور اسے بین الاقوامی انسانی قانون کی صریح خلاف ورزی قرار دیا گیا۔ مقامی وقت کے مطابق 30 مارچ کو روسی وزارت دفاع نے اطلاع دی کہ پچھلے 1 دن میں روسی فوج نے 162 علاقوں میں یوکرین کی مسلح افواج کے زیر استعمال فوجی ہوائی اڈوں، توانائی کے بنیادی ڈھانچے، طویل فاصلے تک مار کرنے والے ڈرون طیاروں کی لانچنگ سائٹس اور یوکرینی فوج اور غیر ملکی فوجیوں کی عارضی تعیناتی کی جگہوں پر حملے کیے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ روسی فضائی دفاعی دستوں نے 312 فکسڈ ونگ ڈرونز گرائے۔ اس کے علاوہ روسی فوج نے خارکیف اور زاپورژیہ کے علاقوں کے 2 رہائشی مقامات پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ اسی دن یوکرینی مسلح افواج کے جنرل اسٹاف نے اطلاع دی یوکرینی فوج روسی فوج کی اپنی طرف پیش قدمی کی کوششوں کو روک رہی ہے اور متعدد مقامات پر روسی فوج کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچا ہے۔